ایک مسئلہ ہے کہ کیا 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہے؟ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے 5 نمازوں کے بعد دعا کرنے کا معمول نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے، ٹھیک ہے نا، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے۔ عید کی اذان منع ہے نا، وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہوں اس طرح دی جواب میں دیا گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے۔ وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے، اے جڑا نا دعا ثابت ہے تے اے بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے۔ ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے۔ میری رائے، میری کیا، میں کون ہوتا ہوں، بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا معمول بنا لینا، احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، احیاناً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر ویڈیو بنانے کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک میں یہ بات پہنچاؤں جو لوگ فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والوں پہ طنز کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جو لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور وہ لوگ بھی عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال تو چلیے آگے تفصیلی دلیل سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کسی آدمی کی کوئی ضرورت ہے، اپنے لیے دعا انفرادی کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو بھی معمول نہ بنائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے 5 نمازوں کے بعد دعا کرنے کا معمول نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دعا کی ہے تو کوئی آدمی کر لے، لیکن ہمیشہ اس کا معمول بھی نہ بنائے۔ تو آدمی دعا کرے، اور افضل یہ ہے کہ آدمی نماز کے آخری حصے میں دعا کرے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ میں نماز پڑھائی، لیکن کسی ایک نماز میں بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا نماز کے بعد کی ہو۔ آپ کا اپنے طور پر دعا کرنا بعض روایتوں میں آیا بھی ہے، اذکار وغیرہ آئے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ رد ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد، یعنی قابل قبول ہے وہ نہیں ہے۔ تو آدمی عمل کیوں کرتا ہے؟ رد ہونے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے؟ قبول ہونے کے لیے۔ تو جب وہ قبول ہی نہیں ہوگا تو کر کے فائدہ کیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ ایسے عمل سے بچے جس کے مردود ہونے کی پہلے سے خبر دے دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن صاحب کہیں کہ دیکھیے ہمیشہ سے امام صاحب ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کل سے میں بھی ہر اذان کے بعد اجتماعی دعا کروں گا، چلے گا؟ اذان دی، جتنے مسجد میں موجود ہیں سب کو جمع کر کے، یا اللہ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جو بھی دعا کرنا، دوسری بیویاں عطا کر رہا ہے، جو بھی مانگنا شروع کر دیا، تو ایسے جتنے بھی لوگ کیا ہیں، صحیح ہے؟ یہ لوگ کیا بولیں گے، مؤذن صاحب نے کچھ نیا ہی شروع کر دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ آیا کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی ہے؟ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، وہ اپنے طور پر دعا کرے آدمی۔ تو یہ جو عمل ہے اجتماعی دعا کا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر آدمی عقل چلا کے گئے، ایک آدمی دعا کرتا ہے تو اچھا ہے، سب مل کے کریں گے، معلوم نہیں کس کی برکت سے، ایسے بہت سارے فلسفی ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس کی آمین اللہ کو ادا پسند آ جائے، بڑے بڑے اردو کے جملے استعمال کر کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کہیں صحیح ہے، لوگ فرض نماز کے بعد بھی جو سنت پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، کام کریں گے، امام صاحب کو بولیں گے آپ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں وہ لوگ سب کو، لیکن سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگو، معلوم نہیں ان کو نماز پڑھنے آتی بھی نہیں کتنوں کو۔ امام صاحب کی نماز کیسی ہے؟ پکی،
تو جب فرض جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کی سنت، پھر فجر کی 2 سنت، یہ ساری سنتیں کیا کریں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے. ہو سکتا ہے جماعت کی برکت سے 27 گنا ثواب مل جائے اس کا بھی. نہیں، آدمی کہے گا ایسے سمجھ میں تو نہیں آ رہا بھائی، یہ نیا نیا دکھ رہا کچھ تو. ہاں، دلیل منع کدھر ہے؟ آپ پوچھو نا اس کو، منع کدھر ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے اور منع کدھر ہے؟ وہی دلیلیں جو دوسری چیزوں میں وہ دیتے ہیں، آپ اس میں کہیے. منع کی دلیل ہے پوری زندگی بھر پورا خاندان مل کے 2 نسلوں تک ڈھونڈا تو بھی نہیں ملتا. کوئی منع کی دلیل نہیں. اور اس میں برائی ہے، جماعت سے نماز سنت پڑھ رہے بھائی، کیا آپ بھولے بن جائے ایک دم. اللہ معلوم ہے کس کی، اور جتنی جماعت ہوگی اللہ، اور نماز زندہ ہوگی. سنت بہت سارے لوگ پڑھتے نہیں، اسی نکل جاتے. جب جماعت ہوگی تو جماعت کے بہانے شریک تو ہو جائے گا. تو کیوں نہیں پڑھے؟ اور نہیں ایسا ثابت نہیں ہے. تو ہم جب سے کیا بول رہے ہیں، کسی چیز کا ثابت نہیں ہونا اس کے نہ کرنے کے لیے کافی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ثابت نہیں مت کرو، لیکن اچھا بول بول کے ایسی چیزیں بھی دین میں داخل کر دی جن کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کرنا اجتماعی طور پر ثابت ہوتا تو ایک تو صحابی نقل کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک نے بھی نقل نہیں کیا. یا تو صحابہ نے چھپا لیے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول گئے. ہے کہ نہیں؟ 2 میں سے ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک بھی بار نہیں کیا. یا بدبخت آدمی جو آج ہم سے کہتا ہے ہاں بہت ہے نا تمہارے اندر اکڑ ہے، دعا نہیں کرتے تم لوگ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تو کیا کہے گا کہ وہ فرض نمازوں کی بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا یہی بات ان کے بارے میں بولنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ اپنے ایمان کی خبر لے. آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. جیسا تو بھی اذان کے بعد نہیں کرتا اور جماعت کی سنتیں جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ رد ہو جائے گا. تو پہلے سے ہے یہ دعا؟ کوئی ہے بولتا ہے تو بولے بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کہیں گے؟ پہلے سے نہیں تھا وہ رد ہے. تو کہیں گے نہیں پہلے سے ہے، بہت اچھی بات ہے، بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے شروع ہوتا ہے. پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دین کون لایا ہم کو؟ کس نے دیا دین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں تھا تو آج بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا تو آج بھی. آپ اصلاح فرما دیں. بھائی فرض نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد. لیکن دوسری حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے. اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے، ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے. فتاوا جو عربی فتاوا ہیں، اردو نہیں، اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا، ریفرنس ہوگا. تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں تو ان سے حوالہ دے دیا جائے. وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد. کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے. اس میں بھی اجتماع نہیں ہے، وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے. لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا، ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو. تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ، جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے. ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں، ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا پر. انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے. تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں. جیسے اذان کے بعد کی دعا، تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو، بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اس میں بھی درجۃ الرفیع وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ہے. وظیفہ کا مطلب مقرر
کلمات. تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں, ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا, اللہم لا مانع لما اعطیت. تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے, اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے. علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا, لیکن طنز نہ کریں. جیسے میں طنز نہیں کر رہا, اب بعض لوگ طنز کرتے ہیں, جدید دور کا جدید محقق پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے یہ کہ علمی سٹائل بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ نہیں ہے, یہ علمی سٹائل نہیں ہے. تو یہ ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آمین تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں, تو باہر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے نماز میں بھی تو ہم درود پڑھتے ہیں, اسلام بھیجتے ہیں, تو نماز کے علاوہ بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی اذان نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی اذان جنازے کی؟ ثابت نہیں ہے. اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منع کہاں ہے, منع کدھر بھی نہیں ہے. یہ بدعت کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث, ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. یہ بدعت کے اوپر ڈیفینیشن ہی غلط ہے. بدعت پہ میرا یوٹیوب پہ کئی کلپس چڑھے ہوئے ہیں, ویسے 5 گھنٹے میں نے بدعت سمجھائی ہے, مسئلہ 75A اور 75B, اس میں دیکھ لیں. میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے. منع کی تو ضرورت نہیں ہے, ثبوت کی ہے. جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی اذان منع ہے نا, وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے. ہاں ہوں اس طرح جواب میں دیں گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے. وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے, جڑا دعا ثابت ہے, یہ بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کا اس میں وہ جو حدیث ہے 2738 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ ابن عمر کے پاس, صحابی تھے, وہابی نہیں تھے جناب, صحابی. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال, تم وہی کہو. اس نے نہیں آگے سے کہا جی تسی درود من کرو. درود شریف پہ منع کب ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو. کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے. جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. جامعہ ترمذی 2738 نمبر یہ حدیث پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے.